آگے میں ایک بات دوسری بتاؤں حدیث سے، ایسی بیماریاں آتی کیوں ہیں؟ جو آج پھیلا ہوا ہے وہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو دنیاوی لوگ چاہے جو بھی بتائیں، ہم یہ کہیں گے کہ اگر بہت اچھے پڑھے لکھے اور اگر کوئی مسلم اور مومن ڈاکٹرز اگر یہ بتاتے ہیں تو ہمیں پھر کچھ مان لینا چاہیے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے ہمیں سب سے زیادہ یقین ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہونا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب سنیے گا اس کو بھی اور پھر خود دیکھیے کہ یہ ماحول کیوں ہو گیا، اتنی بیماری اتنی کیوں پھیل گئی، اتنے لوگ کیوں روزانہ انتقال ہو رہا ہے، کیوں اتنی بیماری کے پورے انڈیا میں بلکہ پوری دنیا میں حالات ایسے ہیں کہ کنٹرول میں نہیں ہے، بیڈ نہیں مل رہے ہیں، بیمار باہر تڑپ رہے ہیں مگر ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہے، ایسا حالات کیوں ہو گیا؟ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اللہ کرے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جاتی ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے شرمی پھیل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں طاعون جیسی بیماریوں کو پھیلا دیتا ہے۔ طاعون کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ بیماری ہوئی، بعد میں صحابہ کے زمانے میں بھی ہوئی اور یہ ہوتی رہتی تھی۔ طاعون وہ ایسی تھی کہ پورا شہر، پوری بستی اس بیماری کے لپٹ میں آ جاتی تھی۔ تو ایسے ہی جیسے آج کورونا کو جو یا تو اس کو کیا گیا ہے یا ہوا ہے وہ ہم نہیں بولتے، ہم نہیں جانتے، وہ اللہ کی مرضی ہے جو بھی ہے، مگر ہم مومن ہونے کے ناطے اپنا ماضی چیک کریں۔ اس سے پہلے کیا ہماری شادیاں بے حیائیوں سے خالی تھی؟ سوچیں اس پر۔ ہماری شادیوں میں کیا بے شرمی نہیں ہو رہی تھی؟ کیا ہمارا ماحول، ہماری سوسائٹیاں کیا شرم والی تھی؟ یا کسی کا کوئی لحاظ ہوتا تھا؟ کیا مسلم سوسائٹی ہونے کے باوجود، یعنی رہنے والے سوسائٹی کے رہنے والے سارے مسلم ہونے کے باوجود آپ کو کسی گلی میں اسلام کا بسیرا ملتا تھا؟ کون سا گھر تھا جس میں بے شرمی نہیں تھی؟ کون سی گلی، کون سا محلہ تھا جہاں بے حیائیاں نہیں ہو رہی تھی؟ کھلم کھلا نمازوں کو چھوڑ دینا، کبھی کبیرہ گناہ کرنا کھلم کھلا، کیا یہ بے شرمی نہیں ہے؟ انسان گناہ کرتا کب ہے؟ جب دید ہو جاتا ہے نا، بے شرم ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، تب تک گناہ کرتا ہے۔ مسجدوں کا ویران ہو جانا کیا یہ بے شرمی کی انتہا نہیں ہے؟ خواتین کا بے پردہ اس کثرت کے ساتھ گھومنا کہ آنے والی نسلیں شاید سوچے گی کہ دوپٹہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے پہننے کی۔ اس انداز میں خواتین کا کھلے عام کھلے سر گھومنا کیا بے شرمی کی انتہا نہیں ہے؟ کون سا فنکشن ہے، کون سی تقریب ہے، کون سا ہمارا رسم ہے، کون سا رواج ہے جس میں بے شرمی نہیں ہے؟ ماضی ہم دیکھیں اپنا اور پھر سوچیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے نا اس میں طاعون جیسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیہم، اللہ تعالیٰ 25ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے مصیبتیں آتی ہیں نا وہ تم خود اپنے ہاتھوں سے لاتے ہو مصیبتوں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ مجھ پر کوئی بات نہ کریں، کرنا ہے قرآن پوچھ لے قرآن کو۔ میں اسی لیے ایڈریس بھی دے دیتا ہوں 25واں پارہ، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے، جو تم کرتے ہو وہی اللہ تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ اب کیا؟ حکیم تو وہ نہیں ہوتا ہے نا جو صرف بیماری ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ بیماری ہو گئی ہے، حکیم اس کو نہیں کہتے ہیں۔ حکیم وہ ہوتا ہے جو بیماری ایڈریس بھی کر دے کہ فلاں بیماری لگ گئی ہے اور پھر اس کا علاج بھی بتا دے، ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی حکیم ہو، کوئی ڈاکٹر ہو جو صرف کہے کہ بھائی آپ کو تو یہ بیماری ہو گئی، آپ کو ملیریا ہو گیا تو ٹھیک ہے چلو گولی دے دو، تو آپ کو مجھے نہیں خبر کہ اس کے لیے کیا کون سی دوا استعمال ہوتی ہے، تو آپ اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ ڈاکٹر ایسے نہیں ہوتے، حکیم ایسے نہیں ہوتے، بیماری بھی جانتا ہے اور بیماری کا علاج بھی جانتا ہے۔ سب سے بڑا حکیم ہمارا قرآن ہے، سبحان اللہ۔ سب سے بڑے حکیم دنیا کے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری بتا دی، ایڈریس دے دیا کہ جب فحاشی عام ہو جائے، بے شرمی عام ہوگی تو اللہ طاعون جیسی بیماریوں کو پھیلا دے گا۔
حکیم ہے نا، حکیم کامل حکیم ہے، بلکہ حکمت تو بٹتی ہے میرے نبی علیہ السلام کے در سے۔ تو اب اسلام نے پھر اس کا علاج بھی بتا دیا کیا کرنا ہے، اگر ایسا ہو جائے تو کرنا کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ والشمس 30ویں پارے میں اللہ نے اس کا علاج دکھایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گئے وہ جنہوں نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا، جنہوں نے اپنی روح، اپنے آتما، اپنے سول کو پاک کر لیا گناہوں سے، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی چاہتے ہو کہ یہ بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے، تو اس کا ایک نسخہ یہ ہے جو قرآنی نسخہ ہے، قد افلح من زکاہا، اپنے آپ کو پاک کرو، اندر سے پاک کرو۔ اگر گندگی باہر لگتی ہے تو اس کے لیے علاج ہے، بندہ نہا لے، پانی استعمال کر لے، یہ پانی ساری گندگی کو دور کر دے گا۔ اگر پانی سے نہیں ہوتا ہے، صابن استعمال کر لے، مٹی لگا لے، تو اس سے پھر وہ سارے جراثیم، وہ سارے جو داغ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اور اگر کچھ نہیں ہے، صرف پانی بہا لے، آپ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ تو یہ جب ظاہر پر ہوتی ہے نا تو ظاہر سے عمل ہوتا ہے، لیکن جب بیماری اندر ہوتی ہے گناہوں کی، نحوست، غیبت، تکبر، چغل خوری، حسد، دنیاوی کیا کہتے ہیں حرام رزق کما کر کے اس کو اندر ڈالنا، اسی سے بنا ہوا خون، یہ اندر کی بیماریاں ہیں، یہ پہچان ہے ان بیماریوں کو۔ اگر اندر سے روح اگر ان بیماریوں میں مبتلا ہے تو پھر اس کا علاج ہے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر دے، اپنی روح کو پاک کر دے، اپنے نفس کو پاک کر دے، اندر سے سول کو گناہوں سے پاک کر دے۔ جب آپ کا اندر پاک ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندر سے آنے والی ہر طرح کی بیماریوں سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے، یہ بیماری کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں الحمدللہ بہت سارے لوگ ہیں جو صحت مند ہیں، صحت مند ہیں۔ میں آپ کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غالباً سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحت کے حوالے سے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص صبح اٹھا اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن تھا، دل میں کوئی رنج نہیں تھا، کوئی غم نہیں تھا، مطمئن تھا، فریش ہو کر کے اٹھے تھے۔ اور آگے فرمایا معافن فی جسدہ، اور عافیت تھی اس کے جسم میں، یعنی تندرست تھا، جسم کے لحاظ سے تندرست تھا، عندہ قوت یومہ، اور دن گزارنے کا اس کے پاس سامان موجود تھا، کھانے پینے کا، کہ آج کا دن گزر جائے گا، ایک دن۔ صبح اٹھا اس حال میں کہ دن بھی پرسکون، دل بھی پرسکون تھا، جسم بھی تندرست تھا، اور اس کے پاس اتنی دولت یا اتنا مال تھا کہ آج کا دن اس کا آرام سے گزر جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَانَّمَا عِزَّتْ لَهُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔ یہ نعمتیں کتنی بار ملی ہیں تو سوچیں آپ کی زندگی میں، ہر انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ میں اپنے لیے سوچوں گا 35 سال کی عمر میں کتنے دن ایسے گزرے جب میں صبح اٹھا تو میں بیمار تھا، میں یہ سوچوں گا۔ آپ اپنی عمر کے لیے سوچیں، اتنے سال کی زندگی میں کتنے دن ایسے گزرے جب آپ بیمار تھے تو کوئی رنج تھا آپ پر، کتنے دن ایسے گزرے جب آپ اٹھے تو آپ کے پاس اس دن گزارنے کا ساز و سامان، کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی۔ اگر ایسا دن گزرا ہے فَقَانَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے پاس، بتاؤ اس نعمت پر کیا شکر ادا کیا؟ جب یہ ہوا نا، شکر کیا کرتے ہیں؟ آنکھ کھلنے سے پہلے تو نافرمانی ہوتی ہے، معاف کیجئے گا مجھے، مگر یہی کڑوی حقیقت ہے۔ اور جب یہی وقت ہے جب انسان عاجز ہو جائے نا، اور جب اسے یہ احساس ہونے لگے جو آج ہو رہا ہے لوگوں کو، کہ بڑی بڑی ٹیکنالوجی جو کام نہیں کر سکتی ہے، اور دنیا کی انسانی جسم پر چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر مہارت رکھنے والے ڈاکٹرز بھی گھٹنے ٹیک چکے ہیں اس بیماری کے سامنے، تو پھر انسان کی سوچ جاتی ہے نا کہ جہاں میرے رب کا عذاب آ جائے پھر کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو پھر یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے اندر سے، سوچیں اپنے اندر میں، سوچیں کہ کیا نعمت اللہ نے دی تھی، ہم نے کیا کیا تھا اس پر، کتنا شکریہ ادا کیا تھا۔ اور
آخر میں اس کے بعد میں ایک بات عرض کروں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ لو. یہ میں علاج دے رہا ہوں. اگر آپ صحت مند ہیں اور صحت مند ہیں، آج الحمدللہ سارے لوگ جب اٹھے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سارے لوگ جب صبح اٹھے تھے تو دل مطمئن تھا کہ نہیں تھا؟ جسم عافیت والا تھا کہ نہیں تھا؟ تندرست تھا نا؟ اور اللہ کے کرم سے مال بھی تھا. اچھا میں بات کر رہا تھا، صبح اٹھتے ہیں نا تو اٹھنے سے پہلے ہی ہم تو اللہ کی ناشکری نافرمانی کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم میں کی اکثریت وہ ہے، اکثریت وہ ہے جو اٹھتی ہے نماز فجر کے بعد، تو اٹھنے سے پہلے ہی نافرمانی. نعمتوں کا شکر کیا کرتے ہیں؟ ہم نے تو نعمت سے جب لطف اندوز ہو رہے تھے نا، میٹھی نیند سو رہے تھے، اور اسی وقت ہم تو گناہوں میں مبتلا ہو رہے تھے، ہماری نماز قضا ہو رہی تھی. کیا ایک مومن ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو یہ سوچنا نہیں چاہیے؟ ایک مسلم ہونے کے ناطے کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کا ماحول چیک کریں؟ کیوں ہماری مسجدیں ویران ہو گئی؟ کیوں اسلام کو اجنبی سمجھا جانے لگا؟ کیوں اسلام پر عمل کرنا لوگوں پر مشکل ہو گیا؟ کیوں ہو گیا ایسا؟ سوچیں، خدا کے لیے سوچیں، ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ ہم نے نعمتوں پر دھیان ہی نہیں دیا، اپنے گھروں کے ماحول پر دھیان ہی نہیں دیا. بس زندگی گزارتی تھی، اللہ نے نعمتیں دی تھی، پنکھا چالو کیا، اے سی چالو کیا، سو گئے، بے خبر ہو کے سو گئے. صبح اٹھے پھر وہی رزق کی دوڑ دھوپ میں دکانوں پر ایسا نکلے، نہ ہمیں اپنا پتہ رہا، نہ اپنی نمازوں کی خبر رہی، نہ ہمارے گھروں کا خبر رہا کہ گھروں میں اسلام کتنا بچا ہوا ہے. ایک مسلم ہونے کے ناطے، ایک مسلم مرد ہونے کے ناطے، آپ صرف کما کر کے اولاد کی پرورش کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی. آپ کی ذمہ داری تھی آپ پرورش بھی کرتے اور آپ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام بھی کرتے، اسلام ان کی رگوں میں اتارتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں اتار کے جاتے. ایک مومن مرد ہونے کے ناطے آپ کی ذمہ داری تھی. آپ سوچیں آپ نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی ہے. نعمتیں اللہ نے روزانہ دی تھی، وہ نعمتیں ہم نے گوا دی. اب وہ نعمتیں اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو، تندرستی کو اگر برقرار رکھنا چاہتے ہو، ایسے حالات میں اگر اپنے آپ کو چست رکھنا چاہتے ہو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو شکر کی رسی سے باندھ لو. اللہ نے نعمتیں دی ہیں، شکر کرو اس پر اللہ کا شکر کرو، نمازیں پڑھو، نافرمانی نہ کرو اللہ کی، یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو باندھ لے گا، اور نعمتیں جب قید ہو جائے گی تو پھر تم سے کہیں جانے والی نہیں ہے. اللہ صحت کی نعمت بھی دے دے گا، مال کی نعمت بھی دے دے گا، عافیت بھی دے دے گا، دلی سکون بھی عطا کر دے گا، مگر شرط ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو بدلیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. 13ویں پارے میں اللہ کا کھلا فرمان ہے، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتی ہے. کوشش آپ کریں، فجر کے لیے آپ اٹھیں، دیکھو میرا رب کرم فرماتا ہے کہ نہیں فرماتا. شکر آپ کریں اللہ کا، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو باندھ کے رکھ دیتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. بس یہ کچھ کرنا تھا مجھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ، اور پھر آپ آج سے یہ کہوں گا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، بہت سارے مسلمان، بہت سارے انسان، ان کے لیے آپ دعائیں کریں. خاص طور پر ابھی جب دو خطبے کے بیچ میں جب بیٹھے نا امام، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے. جب بیٹھے نا تو ہونٹوں کو ہلنے نہ دے، دل سے دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ ساری دنیا سے مصیبتوں کا خاتمہ فرمائے. اللہ مومنین جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ان کے لیے صحت، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے، ان کے درجات کو بلندی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان بیماری سے جلدی صحت یاب فرمائے. دو خطبے کے درمیان خاص طور پر یہ دعا کریں. دوسرا ایک وقت ہوتا ہے اذان کے بعد اور تکبیر ہونے سے پہلے. اذان ہوتی ہے اس کے بعد تکبیر ہونے سے پہلے 4 رکعت یعنی جو بھی سنت ہے 4 رکعت 2 رکعت، وہ سنت پڑھنے کے بعد تکبیر سے پہلے یعنی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے
وقت ہوتا ہے 4-5 منٹ کا، اس وقت میں دعا کریں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے، اس وقت میں جو بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. تو اب آئے اسلام کی طرف. بہت سی ہم نے آزمایا، بہت سارے لوگوں کو آزما لیا، بہت سارے لوگوں کو چیک کر لیا. کبھی اسلام کی طرف تھوڑا سا یقین کرتے ہوئے آگے بڑھے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمہیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے گا اور جنت کا وارث